اعلموا، یہ بات جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی، لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے، وزینہ، اور زیب و زینت اور آرائش کا ذریعہ ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنا مال اور اپنی اولاد کو بڑھانے کا سبب ہے، کمثل غیث، اس بارش کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، جس میں کسان کو اپنی زمین کی فصل بڑی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ فصل پکتی ہے، فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو وہ بالکل پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور پھر آخرت میں یا تو عذاب شدید ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی کا اعلان ہوگا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات اور اس زمین کو ایک دسترخوان بنایا ہے، اور یہ دسترخوان ایسا ہے کہ جس پر اللہ نے ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں تمام طرح کی نعمتیں اس دسترخوان پر لا کر سجائی ہوئی ہیں، اور یہ انسان اس پر اللہ کا مہمان ہے، اللہ رب العزت اس کے میزبان ہیں۔ اللہ نے پہلے پورا دسترخوان سجایا، ساری نعمتیں اس پر رکھی، پھر عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے مہمانوں کو بلایا، دسترخوان پہ لا کر بٹھایا، لیکن اس کے ساتھ ایک اعلان ہے ایک میزبان کی طرف سے۔ مثلا ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں، جاتے ہیں، کھانا لگا ہوا ہوتا ہے، ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھائی اتنی دیر میں آپ لوگوں نے کھانا کھا کر فارغ ہو جانا ہے، اور اتنے وقت کے بعد آپ نے یہ جگہ خالی کرنی ہے نئے آنے والے مہمانوں کے لیے۔ جگہ تھوڑی ہے، مہمان زیادہ ہیں مثلا، تو آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے۔ اب جب اس حال میں مہمان داخل ہوتے ہیں تو عقل مند اور سمجھدار انسان وہ کہلاتا ہے کہ جو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دسترخوان پہ بیٹھے، جو نعمت اسے نظر آئے اسے کھا لے، جو پینے کی چیزیں وہ پی لے، اپنا پیٹ بھر لے، اور وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ یہ سمجھدار آدمی۔ اور اگر ایک آدمی اس دسترخوان پہ آئے اور پھرتے پھرتے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے، اس انتظار میں کہ ابھی دیکھوں گا، ابھی تو نعمتیں بہت ساری رکھی ہوئی، یہ نہیں وہ نہیں وہ، یوں کرتے 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 وہ پورے دسترخوان پہ پھر کر جب اپنی جگہ آئے اور کسی جگہ بیٹھنے کے لیے اس تیار ہو، اور ادھر سے آواز لگ جائے کہ بھی وقت ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ نکل جائیں، نئے لوگ آنے والے، تو یہ آدمی بھوکے پیٹ، خالی پیٹ وہاں سے باہر نکل جائے۔ اب اگر یہ لوگوں سے کبھی میں تو گیا تھا، میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا، تو یہ میزبان کا قصور نہیں ہوگا، یہ اس مہمان کا اپنا قصور ہے کہ اس نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو ایسے ہی دسترخوان بنایا، اس پر اللہ نے ساری نعمتیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ نعمتوں سے مراد اچھے کام کرنے والے، کون کون سے کام تم نے کرنے، اللہ نے وقت بھی دیا کہ تم اس وقت تک یہاں رہو گے اور یہ سارے کام تم نے کرنے۔ اب اگر ایک آدمی اس دنیا میں آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا بچپن ہے، ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی تو میری پڑھائی کا وقت ہے، ابھی تو میرے عیاشی کا ٹائم ہے، ابھی تو میں جوان بھی نہیں ہوا ہوں، شادی نہیں ہوئی، مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شادی ہو جاتی ہے تو اب تو چلو پہلے بچوں کے سارے کام کر لوں، بچوں کی پڑھائی کا کام ہو جائے، ان کی شادیوں کا کام ہو جائے، اب جا کر میں چلو فارغ ہو گا، پھر میں حج بھی کر لوں گا، پھر میں سارے کام کروں گا، پھر نمازیں بھی پڑھوں گا، پھر میں سنت کے مطابق اپنا حلیہ بھی بناؤں گا، بھی تو بہت ٹائم ہے۔
اس انتظار میں وہ اپنا وقت گزارتے گزارتے چلا جاتا ہے، اور وقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خالی چلا جاتا ہے، خالی چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی، بڑی زبردست مثال دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا بہت بڑا باغ ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کا بہت بڑا باغ ہے، اور اس باغ میں ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، ہر پھل کا درخت موجود ہے، اور ہر درخت پھلوں سے بھرا ہوا ہے۔ باغ کا مالک جو ہے وہ اپنے ایک ملازم نوکر کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اس دروازے سے باغ میں داخل ہو اور یہ ٹوکری ہاتھ میں پکڑو، تمہیں جو سب سے اچھا پھل نظر آئے وہ توڑ کر اس ٹوکری میں رکھ کر لے آنا۔ اب وہ یہ بندہ جاتا ہے، نوکر یہ ٹوکری ہاتھ میں لیے ایک دروازے سے داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ درخت پر پھل تو بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں، دل بھی کر رہا تھا کہ یہاں سے توڑ لوں، لیکن جب اگلے درخت پہ نظر پڑی اس کے پھل اس سے زیادہ اچھے تھے۔ اس نے ایسے چھوڑو، اس کے پاس چلتا ہوں۔ وہاں پہنچا، اس سے اگلے والے پر اس سے زیادہ اچھے پھل نظر آئے، یہ اسے بھی چھوڑ کر تیسرے کے پاس پہنچا، اس سے آگے والے میں اس سے زیادہ اچھے پھل تھے۔ یوں کرتے 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 یہ آخر تک پہنچ گیا۔ جب آخری درخت پہ پہنچا وہ خالی تھا، لیکن مالک نے شرط کیا رکھی تھی؟ مالک نے شرط یہ رکھی تھی اس نوکر کے سامنے کہ تم جس راستے سے گزرو گے واپس نہیں مڑو گے، آگے ہی جانا ہوگا تمہیں۔ اب جب یہ آخری درخت پہ پہنچا تو درخت خالی تھا، اس میں پھل ہی نہیں تھے، اس کی ٹوکری میں بھی تو کوئی پھل نہیں ہے۔ اب یہ افسوس کر رہا ہے کہ اس سے پیچھے والے درختوں پہ اتنے اچھے اچھے پھل تھے، میں کاش کہ وہاں سے توڑ لیتا، لیکن اب آخری درخت بالکل خالی ہے، یہاں تو پھل ہی نہیں ہے، اور مجھے مالک بادشاہ کی طرف سے حکم بھی یہ ہے کہ تم نے واپس نہیں مڑنا۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اگلے دروازے سے باہر نکلتا، اس کی ٹوکری خالی ہوتی ہے، اس کے پاس پھل ہی نہیں ہوتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان، یہ بات سمجھ لو، یہ زمین کائنات ایک باغ ہے، اور اس باغ میں اللہ رب العزت نے نیکیوں کے سارے درخت لگائے ہوئے ہیں، ہر کام نیکی کا موجود ہے۔ تم یہ اللہ رب العزت اس باغ کے مالک ہیں، اے انسان تم اس رب کے نوکر ہو، ملازم ہو، تمہارے ہاتھ میں ٹوکری، یہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں ٹوکری ہے۔ اب اللہ نے تمہیں اس باغ میں داخل کیا ہوا ہے، لیکن تم جب آگے کی طرف جاؤ گے تو گزرا ہوا وقت تمہارا واپس نہیں آئے گا، یاد رکھنا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اس باغ میں داخل ہوتے ہی تم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پھل جمع کر کر کے اسے بھر لیتے ہو، یا کہ کل کے انتظار میں اور اگلے کے انتظار میں کرتے کرتے آخری دروازے سے خالی باہر اللہ کے پاس آتے ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہے، اب تم جو مرضی ہے کرو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیا کی زندگی دی ہے نا، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، یہ 3 حصوں میں اللہ نے بانٹ دی ہے، تقسیم کی ہوئی ہے۔ بچپنا ہے، جوانی ہے، اور بڑھاپا ہے، 3 مرحلے آتے ہیں زندگی کے۔ اللہ رب العزت سورہ حدید کی اس آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اس زندگی کو 5 مرحلوں میں گزار کر چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یا اچھا نکلتا ہے یا برا نکلتا ہے۔ ان 5 مرحلوں میں ہی گزارتا ہے انسان۔ سب سے پہلا مرحلہ جب انسان کا آتا ہے بچپنے کا، بالکل بچہ ہوتا ہے انسان، تو انسان کو دنیا کا سب سے بڑا کام، اس بچے کو سب سے اچھا کام لگتا ہے کھیل کود کرنا۔ کھیل بھی کون سے؟ کھیل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو لعب کہتے ہیں، ایک کو لہو کہتے ہیں۔ لعب اس کھیل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی جسمانی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ بیٹھے بیٹھے اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور شاید اپنا کوئی جسمانی یا کپڑوں کا نقصان بھی کرتے ہیں۔ جیسے مثلا بچے ہیں، مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، مٹی میں ہاتھ مار رہے ہیں، انہیں وہ اچھا لگتا ہے، اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر انہیں کوئی روکے نا تو وہ چیختے ہیں، روتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بچپنا بالکل ابتدائی ایام ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، تمہاری زندگی لعب سے شروع ہوتی ہے۔
یہ لعب جو شروع ہوتا ہے، بچہ کھیل ہے مٹی میں، کپڑے بھی گندے، ہاتھ بھی گندے، کھانے کی بھی فکر نہیں، بڑے اس کو ڈانٹتے ہیں، کھینچتے ہیں، وہ روتا ہے کہ بھئی میرا ایسا اچھا کام میں کر رہا ہوں، اسے ہٹاتے ہیں، وہ ہٹتا نہیں ہے، اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے۔ پھر جب تھوڑا بڑھتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، جب بھاگنے دوڑنے کے قابل بنتا ہے، تو اب وہ دوسرے کھیل کی طرف آتا ہے جس کو لاہو کہتے ہیں۔ لاہو اس کھیل کو کہا جاتا ہے کہ جس کھیل میں کچھ نہ کچھ جسمانی فائدہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ، مثلا کھیلنے بھاگنے والے کھیل، فٹ بال ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، اس طرح کے کھیل جس میں بھاگنا دوڑنا بھی ہوتا ہے، جسم کو کچھ نہ کچھ توانائی ملتی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ ورزش ہو جاتی ہے، اس کو لاہو کہتے ہیں۔ اب یہ بچہ اس کھیل کو چھوڑ کر اس کھیل کی طرف آتا ہے، اور پھر کیا سوچتا ہے کہ یار وہ تو فضول کھیل تھا، اس میں تو میں نے وقت ضائع کیا، میرے کپڑے بھی گندے ہو جاتے تھے۔ اب اسے اگر اس مرحلے پہ کہا جائے کہ بھائی تم جو پہلے کھیلا کرتے تھے نا وہی کھیلو، کیا کہ نہیں بھائی وہ کوئی کھیل تھا، اس میں تو کپڑے بھی گندے، وقت بھی ضائع، بیٹھے بیٹھے ٹائم بھی ضائع، کھیل تو یہ ہے، اچھا کھیل تو یہ ہے۔ اب وہ اس کو سب سے زیادہ اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اب اگر اسے ماں باپ روکتے ہیں ابھی کھیلنے نہیں جانا، تو اس کے دل پر ایک بڑی تکلیف گزرتی ہے کہ مجھے کھیلنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، میرے کھیلنے کا وقت ہے۔ اچھا ماں باپ کہتے ہیں ابھی اپنا کام پورا کر لو پھر تم جاؤ گے، وہ جلدی جلدی اپنا سارا کام پورا کرتا ہے کہ کھیلنے کے وقت میں وقت بھی پہنچ جائے، اسے یہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو وہ لعب میں لگ گیا، لیکن لاہو میں لگ گیا۔ لاہو میں لگنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ جو لعب تھا نا، وہ جو بیٹھ کر مٹی میں کھیلتا تھا وہ فضول تھا۔ پھر جب اس سے آگے بڑھتا ہے تھوڑا سا، اور جب ذرا سمجھ بوجھ کی عمر آتی ہے، بلوغت کے قریب پہنچتا ہے نا، یا بلوغت تک پہنچتا ہے، تو اب وہ تیسری چیز میں لگ جاتا ہے، وہ زینہ۔ اللہ فرماتے ہیں اب وہ زیب و زینت میں لگ جاتا ہے۔ اب وہ کوشش کرتے ہیں میرے بال بھی اچھے کٹے ہوئے ہوں، اب وہ کٹنگ دیکھ دیکھ کر کرواتا ہے کہ بھائی ایسی کٹنگ ہونی چاہیے، کپڑے درزی کو ڈیزائن بتا کر ایسے کپڑے مجھے سی کر دو۔ مارکیٹ جائے گا تو اچھے سے خوبصورت ڈیزائن کے کپڑے خریدے گا، جوتا اچھے سے اچھا وہ خریدے گا، وہ کوشش کرتا ہے کہ میری ہر چیز خوبصورت ہو، ہر وقت شیشہ دیکھتا رہے گا، اپنے چہرے کو سنوارتا رہے گا، اپنی شکل و شباہت کو خوبصورت کرنے میں لگا رہے گا۔ اب وہ اس میں لگ جائے گا۔ اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد جب اسے کہا جائے کہ بھائی چلو کھیلنے کا ٹائم ہے، کھیلنے چلتے ہیں، فٹ بال کھیلنے چلتے ہیں، کیونکہ نہیں یار کپڑے گندے ہو جائیں گے، اتنے مہنگے کپڑے میں نے لیے، اگر مجبوراً جانا بھی پڑے تو اسے چینج کر کے جائے گا، جوتا خراب نہ ہو جائے، میرے بال خراب نہ ہو جائے، کوئی اس کے بالوں کو ہاتھ لگا گا تو وہ اس کو 10 دفعہ ٹھیک کرے گا۔ اب وہ زینت میں لگ گیا، چونکہ تھوڑی عمر بڑھ گئی ہے، لیکن اب پچھلے دونوں مرحلے اس کو فضول نظر آتے ہیں کہ وہ جو لعب کا دور تھا وہ بھی فالتو تھا، لاہو کا زمانہ تھا وہ بھی بیکار تھا، اصل تو یہ ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر پیش کرو تاکہ لوگ دیکھیں کہیں کتنا خوبصورت ہے۔ اب وہ زینت میں لگ جاتا ہے۔ پھر جب اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے، بلوغت کے بعد اپنی جوانی کے انتہا کو پہنچتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پڑھائی مکمل ہو گئی، اب وہ کام میں لگ گیا، اب اس میں تفاخر پیدا ہو جاتا ہے۔ تفاخر یہ ہے کہ ہر ایک چاہے گا کہ میری نوکری اچھی ہو، میرا کاروبار اچھا ہو، ہاں بھائی کہاں جاب ملی ہے، فلاں جگہ ملی ہے، ہاں بھائی مجھے تو فلاں جگہ ملی ہے۔ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ اچھا کمانے والا میں بن جاؤں، میرا نام ہو۔ تفاخر بینکم، اللہ کہتے ہیں اب یہ اس میں لگ گیا۔ اب جب تفاخر میں لگتا ہے نا تو اسے پھر خیال آتا ہے کہ وہ جو زیب و زینت کرتے ہوئے میں پیسہ ضائع کرتا تھا کپڑوں پہ، بالوں پہ، وہ تو فالتو ضائع کرتا تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ میں اپنے مہنگے سے مہنگے جوتے خریدتا تھا، نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسے خیال آتا ہے کہ اب وہ پیسہ جمع کرنے لگا۔ تفاخر بینکم، میں نے اتنی پراپرٹی بنا لی، میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، میری گاڑی اتنی اچھی ہے، میرے پاس فلاں گاڑی ہے، میں نے دوسری گاڑی لے لی، میں نے گھر بھی بنوا لیا اپنا۔ وتفاخر بینکم، یہ دکھانا شروع کر دیتا ہے دوستوں کو، اپنے کلاس کے ساتھیوں کو، اسی میں وقت گزارنے لگ جاتا ہے۔ جب اس پر وقت گزرتا ہے اب آہستہ آہستہ عمر کی ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ عمر کی حد ہوتی ہے نا، جب انسان چڑھتا ہے، چڑھائی جوانی تک پہنچتا ہے، پھر کچھ عرصہ یوں چلتا ہے، پھر واپس اترائی کی طرف آنا۔ جب جسم میں کمزوری، ادھر سے نوکری سے ریٹائرمنٹ،
کاروبار دوسروں کے حوالے، اب آہستہ آہستہ گھر کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو جب گھر کی طرف ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اب اس کے اندر ایک اور چیز پیدا ہو جاتی ہے، پھر پیدا ہوتی ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب اس میں حرص بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش میرے پاس مال خوب ہوتا نا، خوب میں نے جمع کیا ہوتا۔ جب انسان فارغ گھر میں بیٹھا ہو نا، فارغ بیٹھا ہو، کچھ نہ ہو، فطری طور پر اس کا میلان، اس کے مزاج، اس کی سوچ اس طرح بڑھ جاتی کہ میرے پاس بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، میرے گھر میں کتنا مال رکھا ہوا، میرے نام پہ پراپرٹی کتنی ہے، یہ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ حرص بڑھ جاتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہوتا، میری اولاد بھی زیادہ ہوتی، میری بچوں کے بچے پوتے نواسے بہت سارے ہوتے، آج میرے ساتھ کھیل رہے ہوتے، میں اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے کے لیے قریب نہیں آتا، سب بچے جو اپنے اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں، چھوٹے پوتے نواسے ہی ہوتے ہیں جو دل بہلانے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے اس کے اندر سوچ جو پیدا ہوتی ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ اپنے پچھلے دور کے بارے میں سوچتا ہے، کہتا ہے یار وہ جو زیب و زینت کرتا تھا، میں اپنے جسم پر خوب پیسہ خرچ کرتا تھا، وہ بھی نہ کرتا۔ تفاخر بینکم، لوگوں اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے 2 گاڑیاں خریدتا تھا، وہ بھی نہ کرتا۔ اپنا مکان میں نے اپنی ضرورت سے زائد بڑا بنایا ہوا تھا، وہ بھی نہ کرتا۔ اتنی پراپرٹی خرید کر میں نے بچوں کو دی ہوئی تھی، وہ بھی نہ کرتا۔ آج ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہوتی، میں مالک ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ میری اولاد، میرے بچے پوتے نواسے بہت سارے ہوتے، میرے آگے پیچھے پھرتے، کتنا اچھا ہوتا۔ اب وہ اس سوچ میں لگ جاتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اللہ فرماتے ہیں انہی 5 مرحلوں میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ سب سے پہلے لعب کا دور ہوتا ہے، پھر لہو کا دور آتا ہے، پھر زینت کا آتا ہے، پھر تفاخر کا دور آتا ہے، پھر تکاثر اموال اور اولاد کا دور آتا ہے، اور یہ وہ دور آتا ہے جس کے بعد انسان بالکل پھر معذور ہو جاتا ہے۔ اس دور میں فطری طور پر انسان کے اندر یہ حرص بڑھتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحرم ابن آدم کی اولاد میں ہر انسان یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ وَيَشُبُّ مِنْهُ اثنان، 2 چیزیں اس کی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، 2 صفتیں ایسی جو کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہ جوان رہتی ہیں۔ کیا؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا مال بھی خوب بڑا ہے، خوب زیادہ رہے، چاہے بڑھاپے میں ہو، کر کچھ نہیں سکے، لیکن یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے نام پہ آج کتنا کثیر تعداد میں مال ہوتا، میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہوتے، اور میری عمر لمبی ہو جاتی۔ یہ چیز اس کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ یہ حرص کبھی وہ نہیں ہوتی، بوڑھا نہیں ہوتی، کمزور نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، فرمایا کہ بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا دل کس پر؟ الدنیا فی حب الدنیا و طول العمل۔ حب دنیا، جب بڑھاپا زیادہ بڑھنے لگتا ہے نا، تو ویسے فطری طور پر انسان کی سوچ، انسان کی فکر مال کی طرف زیادہ ہونے لگ جاتی ہے۔ وطول العمل، اور لمبی زندگی کی طرف کہ میری عمر بڑھ جائے۔ ساری زندگی جوانی میں اپنی صحت لگا کر جو مال جمع کیا تھا، اب وہی مال لگا کر اپنی صحت کو بچانے پہ وقت گزار دیتا ہے۔ صحت بچانے کے لیے وہی مال خرچ ہو جاتا ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام، یہ ساری زندگی کے مرحلے، ان 5 مرحلوں سے گزر کر انسان چلا گیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پھر مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کمثل غیث، تمہاری مثال ایسی تھی، بارش برستی ہے نا، کسان، شہروں میں تو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، دیہات والے ہم لوگ، ہمیں پتہ سمجھ آتی ہیں۔ بیج ڈال دیا زمین میں، اب بارش کا انتظار ہے، بارش ہو جائے، بارش ہوتی ہے، خوب کھیت ہری بھری نکل آتی ہے۔ کسان صبح صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے اپنی زمین پہ چکر لگاتا ہے کہ میری زمین پہ فصل کیسی ہے، میں نے جو بیج ڈالا تھا وہ کیسا ہے۔ اور جب فصل بالکل ہری بھری نکلتی ہے نا، اعجب الکفار نباتہ، بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ کر، بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میری فصل کتنی اچھی نکلی۔ اعجب الکفار، کفار کافر کو بھی کہتے ہیں، کفار کسان کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کسان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کفار سے مراد یہ ہوتا ہے چھپانے والا، کسان کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ دانہ زمین میں مٹی کے نیچے دباتا ہے، چھپاتا ہے، اس معنی میں اس کو کفار کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں
کمثل غیث، اس بارش کی طرح، اعجب الکفار نباتو، کہ جب کسان کو اپنی کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے وہ، ثم یہیج، پھر وہ ہریالی ختم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ کھیتی پکنے لگ جاتی ہے، گندم ہے، چاول ہے، مکئی، جو بھی چیز ہے وہ پکنے لگ جاتے ہیں، جب پکنے لگتی تو وہ پیلا پن اس پہ آتا ہے، فرماتے ہیں ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم پیلا ہو جاتا ہے، وہ کھیت بالکل پیلی ہو جاتی ہے، تیار ہوگی گندم، ثم یکون حطاما، پھر دیکھتے ہی دیکھتے کسان اسے کاٹتے ہیں، مشین میں ڈالتے ہیں، ادھر بھوسا گیا ادھر دانہ گیا، یکون حطاما، وہ جو کھیت ایک دم ہری بھری نظر آ رہی تھی، لمبے لمبے اس کے وہ نظر آ رہے تھے پودے، اب وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا، ختم ہو گیا، اب کسان اسے بھول گیا، اب اگلے کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنا اچھا لگتا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتو، جیسے کسان کو اپنے کھیت اچھا لگتا ہے، اس طرح ماں باپ اس بچے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ جوانی بلوغت کی طرف آتا ہے، پھر آہستہ 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 ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس پر بڑھاپا آنے لگتا ہے، بال بھی سفید ہو گئے، جسم بھی ڈھیلا ہو گیا، جسم کے اندر پیلا پن آ گیا، وہ جو سرخی چہرے پر تھی وہ ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ خون کی کمی آ گئی، بالکل کرتے کرتے ثم یکون حطاما، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کے حوالے ہو گیا، چلا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اب ہوگا یہ کہ آخرت میں تو یا تو عذاب شدید ہوگا یا اللہ کی رضا حاصل کر پائے گا۔ تو جو دنیا کی زندگی کی اللہ نے مثال دی ہے نا کہ انسان 5 مرحلوں میں زندگی گزارتا ہے، ہر گزرے ہوئے مرحلے کے بعد اگلے مرحلے میں پہنچ کر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پچھلا تو میں نے فضول وقت ضائع کیا تھا، اسی طرح ان 5 کو گزار کر جب قبر میں اترے گا تب اسے احساس ہوگا کہ میری تو ساری زندگی کے سارے مرحلے بیکار گئے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب ضائع گئے۔ ومغفرۃ، اللہ فرماتے ہیں وفی الآخرۃ عذاب شدید، جب قبر کے عذاب اور قبر کی سختیوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میرا بچپنا، میری جوانی، میرا بڑھاپا جو لہو لعب میں گزرا، زینت، تفاخر و تکاثر میں گزرا، وہ سارا بیکار تھا، سب بیکار تھا، وہ تو میں نے ضائع کیا سارا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو پہلے مرحلے میں ہی سمجھ لے کہ میں جس مرحلے میں ہوں اس کے بعد آنے والا میرے لیے زیادہ قیمتی ہے، میں اس کی تیاری کروں، اس کے بعد جو آنے والا مرحلہ ہے وہ زیادہ قیمتی، میں اس کی تیاری کروں، نہ یہ کہ اگلے مرحلے میں پہنچنے کے بعد پیچھے والے کو دیکھ کر پھر افسوس کرتا رہے۔ انسان کی مثال اللہ نے ایسی بنائی ہے نا، جیسے ہم کسی بچے کو پڑھنے کے لیے کسی دوسرے ملک بھیجتے ہیں، اس پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، سب کرنے کو تیار ہوتے، کیوں؟ ہم اس کا مستقبل دیکھتے ہیں، بچے کا مستقبل بن جائے گا، اس سب کے لیے تیار۔ ماں باپ اس بچے کو اپنے سے دور کرنے کے لیے بھی تیار، بہن بھائی اسے بھول جانے کے 1-2 سال کے لیے بھی تیار، بھیج دیں بھائی، بھیج دیں، کچھ پڑھ کے آ جائے گا۔ جب والد اسے بھیجتا ہے نا تو بھیجتے ہوئے کہتا ہے بیٹا تمہاری ساری ذمہ داری مجھ پر ہے، سارے اخراجات جتنے تمہیں ہوں گے، تمہاری ضرورت ہوگی میں کروں گا، میں تمہیں دیتا رہوں گا، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، ایک آدمی وہاں میں نے 2 آدمیوں سے بات کرے، ایک سے یہ کہے کہ بھئی تم اس بچے کے سارے اچھے کام اس کے دیکھتے رہنا، یہ کون کون سے اچھے کام کر رہے ہیں، کیا کام کرے دیکھتے رہنا، اور ایک آدمی کو خفیہ طریقے سے اس کے پیچھے لگا دے، باپ کو حق ہے جب اس کا خرچہ کر رہا ہے اس کو بھیج رہا ہے تو لگا دے کہ بھئی اس کی ساری نیگیٹو ایکٹیویٹی کو دیکھتے رہنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، جاتا کہاں ہے، سوتا کس وقت ہے، پڑھائی کے لیے کس وقت جاتا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرنا اور مجھے بتانا ہے، تم نے اس کو نہیں بتانا، اس کو نہیں بتانا، صرف مجھے بتانا ہے۔ اب اس بچے کو اگر پتہ چل جائے کہ بھئی میں آیا ہوں یہاں پڑھنے کے لیے، میرے والد نے اتنا مجھ پر خرچہ بھی کیا، میری ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر ماہ میرے لیے پیسے بھی بھیجتے ہیں، لیکن 2 آدمیوں کو میرے ساتھ انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، ایک جو میری ساری ضرورتوں کو دیکھے گا، جو میرے کام ہوں گے وہ کرے گا، اور ایک آدمی کو خفیہ طریقے سے میرے پیچھے لگایا ہوا ہے جو میرے سارے تمام اس منفی معاملات کو دیکھ دیکھ کر میرے والد کو میری شکایت کرے گا۔ تو وہ بچہ کتنا محتاط ہو کر چلے گا اگر سمجھدار ہوگا تو، کیوں نہ وہ اپنے آپ کو اپنے والد کو اپنے آپ سے بدظن کرے گا اور نہ وہ اپنی زندگی خراب کرے گا، وہ بڑے محتاط ہو کر چلے گا۔
اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ کہتے ہیں کھلاؤں گا بھی میں، پلاؤں گا بھی میں، سلاؤں گا بھی میں، رہنے کو گھر بھی دوں گا، ضرورت کے مطابق ہر چیز دوں گا، لیکن خیال کرنا 2 آدمی تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہوگا، تم جو اچھے کام کرو گے نا وہ لکھ رہا ہوگا، اور دوسرا تمہارے سارے منفی عمل گناہ لکھ لکھ کر مجھے آ کر بتائے گا اب تمہاری مرضی، اب تم جیسے مرضی زندگی گزارو، چاہے تو اپنی مرضی کی گزارو اور چاہے تو جیسے میں تمہیں کہوں ویسے گزارو، تمہاری مرضی۔ اب تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے نا، اس دنیا میں آتے ہوئے نہ کسی سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے جانا ہے دنیا میں یا ابھی نہیں جانا، کسی سے نہیں پوچھا گیا، اور جب دنیا سے واپس بلائیں گے تو اللہ نہیں پوچھیں گے ہاں بھائی جانا ہے یا ابھی کچھ دن رہنا ہے، نہیں پوچھیں گے۔ تو جب آنے کے وقت کا پتہ نہیں، جانے کے وقت کا پتہ نہیں، تو درمیان کے اس وقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ کسی کو اگر پتہ چلے کہ آج میرا آخری دن ہے، وہ گھر سے نہیں نکلے گا، بلکہ وہ مسجد میں لیٹا رہے گا، سجدے میں پڑا رہے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں چلا جاتا ہے، کوئی بیچارے راستے چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہو، بائک سے گرا، گاڑی سے گرا، وہیں انتقال ہو گیا، کوئی ہسپتال پہنچتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا۔ زندگی کا اختتام ہونے کو پتہ نہیں چلتا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کر لیں، اور کوئی ایسا اچھا کام کریں کہ جو ہماری زندگی کے بعد، ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلوں کے لیے وہ اچھا کام وہ بھی کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ کوئی ایسا کام بھی کریں، ہم ایسا کوئی پودا لگائیں کہ جس پودے کو ہم لگا کر چلے جائیں، آنے والے اس کا پھل کھائیں اور ہمیں دعا دیں، نہ یہ کہ ہم کانٹے بچھا کر جائیں اور آنے والے ان کانٹوں پر سے گزرے بھی اور گالیاں بھی دیتے رہیں، بس دعا بھی دیتے رہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے ہر آدمی سوچتا ہے، جانور بھی سوچتا ہے، جانور بھی اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، اسی لیے اس کو جب بھوک لگتی ہے تو نکلتا ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اور جب اپنا پیٹ بھرنے نکلتا ہے نا، وہ سامنے نہیں دیکھتا، شیر جب بھوکا ہوتا ہے نہیں دیکھتا کہ سامنے انسان جا رہا ہے یا جانور جا رہا ہے، یہ بے گناہ جا رہا ہے یا کوئی معذور بیمار آدمی جا رہا ہے، وہ اسے چیر پھاڑ کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ تو اگر ہم صرف اپنی ذات کے لیے سوچیں گے نا، صرف اپنے لیے کہ میرا بھلا کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، تو پھر ہم انسان شاید نہ رہیں، پھر ہم اس مخلوق میں شامل رہیں گے۔ انسان بن کر، انسانوں والی زندگی گزار کر، اپنے رب کی احکامات کو پر اپنی زندگی گزاریں، اپنے رب کے احکامات کو پورا کریں، اور ساتھ ساتھ انسان کے خدمت گزار بن کر دنیا سے جائیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمارے جانے کے بعد بھی کوئی ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کرے، نہ یہ کہ برے لفظوں سے ہمیں کوئی یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔